پاکستان امریکہ تعلقات کچھ تناؤ کسی صورتحال دکھائی دے رہی ہے اس وقت، خصوصاً دہشت گردی کے خلاف جنگ، نئی حکومت آ گئی ہے. Is everything at peace? میرا یہ خیال ہے کہ تناؤ تو اس کو نہیں کہا جا سکتا. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. پاکستان اور امریکہ کے تعلقات دو برابر کی طاقتوں کے تعلقات نہیں ہیں، اگرچہ ہماری بڑی خواہش ہوتی ہے کہ تعلقات ہمارے برابری کی بنیاد پہ ہوں، لیکن امریکہ کا ہاتھ دینے والا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ لینے والا ہاتھ ہے. امریکہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے. امریکہ تاریخ میں شاید ایسے بہت کم ممالک رہے ہیں کہ جو بیک وقت دنیا کی سب سے بڑی معاشی، سب سے بڑی فوجی اور سب سے بڑی سیاسی قوت ہو ایک ہی وقت پہ. ہم پاکستان ہمارا عزیز ملک ہے، ہمیں اس سے محبت ہے، یہ ہمارا وطن ہے، لیکن جو بین الاقوامی طاقت کا توازن ہے اس میں ہماری طاقت اور امریکہ کی طاقت برابر نہیں ہے. تو اس لیے جذباتی طور پہ ہم کتنے یہ کہیں کہ جناب ہمیں برابر کی بات کرنی چاہیے اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے، حقیقت یہ کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے برابر کا قد ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے. تو اس لیے جب بھی امریکہ اور پاکستان کے درمیان رائے کا فرق آتا ہے ہم اس کو تناؤ سمجھنے لگتے ہیں، اور اس کے اندر ہمارے ہاں بہت سارے ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو نہ طاقت کا توازن سمجھتے ہیں، نہ بین الاقوامی تعلقات کو سمجھتے ہیں، نہ انہوں نے تاریخ زیادہ پڑھی ہوئی ہے، وہ صرف جذباتی نعرے لگاتے ہیں. تو ان کے نعرے بازی کے اندر بعض اوقات بات جس کو کہتے ہیں کہ دب جاتی ہے. اصل امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں بہت ساری ہم آہنگیاں ہیں. امریکہ پاکستان کا دوست رہا ہے، پاکستان امریکہ کا حلیف رہا ہے. پاکستان کی اپنے خطے کے حوالے سے بعض معاملات میں رائے ایسی ہے کہ جس سے امریکہ کے بہت سارے قائدین اتفاق نہیں کرتے. مثلا امریکہ کے بھارت سے اچھے تعلقات ہیں، پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں تاریخی طور پر کچھ تناؤ رہا ہے. پاکستان اور افغانستان کی جو رائے ہے ایک دوسرے کے بارے میں وہ بھی امریکہ کی جو رائے ہے دونوں ممالک کے بارے میں اس سے مختلف ہے. اچھی سفارتکاری اور اچھے تعلقات اس طرح ہوتے ہیں کہ اس میں سے یہ نعرے بازی نکال کے اور باہم جو انٹرسٹس ہیں یا باہم جو مفادات ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے، معاملات درست ہو جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں تجزیہ ہونے کی بجائے شور مچانے لگتے ہیں، ہم نعرے لگانے لگتے ہیں. تو اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہیں جی تھڑے پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ امریکہ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن کیا پاکستان کی جو ارباب حل و عقد ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات پاکستان کے مفاد میں ہیں؟ تو اس کا جواب اس بات میں ہوگا جی ہاں بالکل. اور امریکہ میں بھی کیا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو پاکستان کو اپنا دشمن بنانا چاہتے ہیں یا پاکستان کو ایک دوست سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ اپنی رائے منوانے کی کوشش کروانا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی اس بات میں ہوگا امریکہ کی جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ پاکستان سے دوستی بھی رکھنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو یہ حق ہے کہ وہ ہم سے یہ کہیں کہ اس معاملے میں ہماری رائے یہ ہے اور آپ بہتر ہوگا کہ ہماری رائے مانیں. یہ امریکہ کے ساتھ جو تعلقات کس طرح ڈیلنگ پاکستان امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے، جیسے آپ نے کہا آنکھوں میں آنکھیں برابر والے کے ساتھ ڈالی جاتی ہے، اس میں تھوڑی سی بات میں بعد میں کروں گا کہ تعلقات کی نوعیت کیسی ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ کی میں بات کر رہا تھا. پیس اگریمنٹس جو کر رہے ہیں، امن معاہدے پاکستان جو کر رہے ہیں اس سے امریکی بالکل خوش نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں کریں گے، اور جب بھی ہم امن معاہدے کرتے ہیں ان کی جانب سے میزائل مار دیے جاتے ہیں. مئی 14 کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. جنوری سے لے کر اب تک 4 اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں. امریکہ خوش نہیں ہے ان امن معاہدوں کے ساتھ. کیا ہم اب بھی یہی پالیسی اپنائیں گے؟ جی میں تو پاکستانی ہوں اور میں بھی بعض معاملات کے اوپر خوش نہیں ہوتا. اب تو میں حکومت میں ہوں، ذمہ داری ہے، تو میرا ایک کام ہے کہ میں باہر رائے کا اظہار نہ کروں، لیکن چند دن پہلے تک میں ایک آزاد شہری تھا، آپ آزاد شہری ہیں. تو رائے کا فرق ہونا یہ کوئی بڑی قیامت خیز بات نہیں ہوتی. جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے یہ پاکستان کی اپنی جنگ ہے، اور جو لوگ پاکستان میں یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہیں ان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کو جس قدر نقصان پہنچا ہے دہشت گردی کی وجہ سے وہ نقصان مزید پہنچتا رہے گا اگر ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ نہ کیا. پاکستانی مارے جاتے ہیں دہشت گردی میں. محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہوئیں دہشت گردی کے نتیجے میں، ان کے ساتھ جتنے لوگ مارے گئے ان میں کوئی امریکن نہیں تھا. کراچی میں جب وہ آئیں 18 اکتوبر کو پچھلے سال، اس وقت جو لوگ مارے گئے ان میں کوئی امریکی نہیں تھا. اسی طریقے کے ساتھ جن لوگوں کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں ان میں کوئی امریکن نہیں ہوتا. اب تک کسی امریکن کی گردن نہیں کاٹی گئی قبائلی علاقوں کے اندر جو ٹی وی کے اوپر وہاں ویڈیو کے اوپر فلمیں بنا کے دکھائی جاتی ہیں. تو دہشت گردی کا نشانہ خود پاکستانی اور پاکستان ہے.
کچھ لوگوں کو اپنے بارے میں یہ زوم ہے کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن مل گیا ہے کہ وہ انسانوں کی زندگی بے دردی سے لے لیں. یہ لوگ پاکستان کے یا اسلام کے سپاہی نہیں ہیں. اب ان کے خلاف جنگ میں ایک یہ ہمارا اور امریکہ کا ایک نقطہ ارتکاز آ گیا کہ امریکہ نے بھی 11 ستمبر 2001 کے بعد دہشت گردی کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا. تو ہم بھی, اگر آپ کو یاد ہوگا, ہمارے ہاں پاکستان میں فرقہ وارانہ دہشت گردی ہوتی تھی. آپ کو یاد ہوگا مسجدوں میں جا کے لوگوں کو مار دیا کرتے تھے. تو پاکستان خود اس کے خلاف نبرد آزما تھا. اب اس میں دہشت گردی کا مقابلہ کس طرح کیا جانا چاہیے؟ امریکہ, کیونکہ وہاں پہ پاکستان کے خاص طور پہ قبائلی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ امریکی شہری نہیں ہیں. امریکنوں کی سوچ عموماً یہ ہوتی ہے کہ ہم جو فوجی حکمت عملی ہے یا عسکری حکمت عملی ہے وہ زیادہ آسانی کے ساتھ استعمال کر لیں. ہماری اپنی رائے یہ ہوتی ہے کہ اس کے اور بھی طریقے ڈھونڈے جائیں. مثلا آپ کی اور میری اگر ہاتھا پائی ہو جائے اس وقت, تو ہمارے جو دونوں کے دوست ہیں وہ اس وقت کہیں گے نہیں جی نہیں, ان کی صلح کرائی جا سکتی ہے. ممکن ہے اور آپ کی اور میری رائے اس معاملے میں مختلف ہو, ورنہ ہماری ہاتھا پائی کی نوبت ہی نہ آتی. امریکنوں کی جانب سے پاکستان کے امن معاہدوں کو ناکام بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی. نہ وہ امن معاہدوں کے بارے میں ان کی ایک رائے ہے, اور وہ رائے تاریخی طور پہ بنی ہے کہ اب تک یہ معاہدے کامیاب نہیں ہوئے. ان کے نتیجے میں فوج پیچھے ہٹ جاتی ہے. جو گروہ ہیں, مختلف عسکری گروہ ہیں, ان کی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ امریکنوں کی رائے ہے. اگر پاکستان کی رائے مختلف ہوگی, اور ہے, تو پاکستان اور امریکہ دونوں اس رائے کے اوپر گفتگو کریں گے. جہاں رہ گیا معاملہ میزائلوں کے حملوں کا, تو دیکھیے اس میں بھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ فرق ہے کہ امریکن یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی سرزمین میں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس کے بارے میں امریکی ٹیکنالوجی سے یہ پتہ چلے کہ وہ ایک دہشت گرد ہے, اور امریکہ کی ٹیکنالوجی کے بارے میں واضح تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ لوگوں کو لگے گا کہ میں کسی فلم کا ذکر کر رہا ہوں, لیکن امریکہ کے پاس ایسی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ سیٹلائٹ کے ذریعے زیرو ان اگر کر لیں تو آپ کی اور میری یہ جو گفتگو ہے یہ اس وقت وہ براہ راست سن سکتی ہے نیشنل سیکورٹی ایجنسی. تو ان کی انٹیلیجنس ہوتی ہے, وہ ہمارے لوگوں کو دیتے ہیں. ہم اکثر تو پاکستانی حکام خود اس پہ ایکٹ کرتے ہیں. یہ ایک معاملہ ہے جس کو ہم ٹیکنیکلی ریزالو کر سکتے ہیں. اب تک ریزالو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ اس لیے نہیں ہوا کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریزالو یعنی ایک تو ریزولوشن کی جو بنیادیں ہیں اس پہ ہمارے ہاں اپنے ہاں رائے کا فرق پایا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیے پاکستان اب جمہوری ملک بنا ہے, انتخابات ہوئے ہیں, ہمارے ہاں ایک سیاسی نظام ابھر رہا ہے. کچھ وقت لگے گا ہماری اپنی سیاسی قیادت کو, ہماری بیوروکریٹک قیادت کو, ہماری عسکری قیادت کو, سب کو یہ سمجھنے میں کہ فیصلہ کرنے کا پروسیجر اور پروسیس کیا ہونا چاہیے. تب تک امریکہ کو یہ اختیار ہے حقانی صاحب کہ ہمارے ملک میں میزائل مار کے بندے مارتا رہے؟ اختیار تو نہیں ہے, لیکن اگر آپ روک سکتے ہیں تو کاشف عباسی صاحب ذرا روک لیجیے گا جا کے. یعنی ہماری حکومت اس قابل نہیں ہے کہ امریکہ کو. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو میزائل آتا ہے کہیں, جو ٹیکنالوجی اس میں استعمال ہوتی ہے, اس کا جواب کس طرح دیا جائے گا؟ آپ مجھے بتائیں نا. آپ اور آپ جیسے بہت سارے دوست جو آج کل میں مذاقاً کہتا ہوں کہ پاکستان میں ہمارے ٹی وی کے اینکر پرسن جو ہیں وہ وائز بنے ہوئے بیٹھے ہیں, آپ لوگوں کے جذبات بھڑکاتے رہتے ہیں یہ کہہ کے. آپ مجھے بتائیے اگلی بار جب امریکی میزائل آئے تو کیا کریں؟ ہم نیو یارک پہ حملہ کر دیں اسلام آباد سے؟ یہ باتیں ممکنات کی دنیا میں نہیں ہے نا, ممکنات کی دنیا میں نہیں ہے نا. سوال کا جواب دیں. آپ یہ بتائیں کہ اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ ہم امریکہ کو کہیں کہ آپ یہ نہ کریں, اور کوشش ہم یہ کریں کہ وہ سارے جو شکایتیں ان کی ہیں ان کو ہم خود دور کر دیں. یہ بہترین حل ہے نا, کہ پاکستان اپنے ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہ ہونے دے جس کے نتیجے میں کوئی امریکی اس کو بہانہ بنا سکے ہمارے اندر کرنے کا. کوئی پاکستانی یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی سرزمین پر کسی غیر ملکی طاقت کا کوئی حملہ ہو. لیکن بالکل نہیں دیا جا سکتا اور نہ دیا جانا چاہیے. ہم یہ کیوں ریزائن کر رہے ہیں؟ لیکن اس کا علاج یہ ہے, اس کا جواب نہیں دے سکتے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, جواب آپ مجھے سمجھائیں نا. آپ جب کہتے ہیں, ایک منٹ, آپ جب مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے, آپ نے یہ کیا کہ ان کو اختیار دے دیں, میں نے کہا جی اختیار نہیں دیا جانا چاہیے. سن لیں, نہیں, اختیار نہیں ہے, طاقت ہے. جہاں آپ مسئلہ کرتے ہیں نا وہ یہ الفاظ کا کھیل کھیل کے کرتے ہیں. کسی نے امریکہ کو اختیار نہیں دیا کہ پاکستان کے خطے کے اوپر کسی علاقے کے اوپر حملہ کریں یا اپنا میزائل پھینکیں, لیکن ان کے پاس وہ میزائل پھینکنے کی طاقت موجود ہے. اس طاقت کا جواب آپ کے پاس کیا ہے وہ مجھے آپ بتائیں. امریکی کہتے ہیں آپ نے اگر جانا ہے آپ یونائٹڈ نیشنز کے پاس کیوں نہیں جاتے؟